درس ہوگا اور اس میں کوشش کروں گا کہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ان باتوں کو سن کر میں اور آپ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ فلیکس پر یہ عنوان دیا گیا ہے، کیا قرآن کریم سمجھنا مشکل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم سمجھنا مشکل نہیں ہے۔ اگر بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ وعدہ کر لے کہ میں نے انشاءاللہ قرآن مجید سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بندہ توفیق بھی مانگے تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے، بندہ قرآن کریم کو سمجھ لیتا ہے۔ قرآن مجید ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن مجید میں ہمارے نام کیا امامات بیان ہوئے، یہ ساری باتیں ہمیں تب سمجھ آتی ہیں جب ہم قرآن مجید کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھتے ہیں، اس کی تشریح کو پڑھتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، آئیے قرآن مجید پر غور کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رب العالمین نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، فرمایا وہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، قرآن مجید سے نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے لفظ کیا بولے ہیں کہ وہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اگر قرآن مجید سمجھنا مشکل ہوتا، ناممکن ہوتا، تو اللہ یہ نہ فرماتے کہ وہ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے کہ اس کا سمجھنا آسان ہے۔ اور لوگوں نے یہ باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے 12 علوم پڑھنے ضروری، کوئی 12 علوم پڑھنے ضروری نہیں۔ دراصل ان کا مشن یہ ہے کہ نہ کوئی 12 علوم سیکھے، نہ کوئی قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھے، اور نہ کسی کو ہدایت حاصل ہو۔ تو قرآن مجید سیکھنے کے لیے 12 علوم پڑھنے ضروری نہیں ہے۔ قرآن مجید آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کی تفسیر کو پڑھیں، اور اس کے لیے بڑا بہترین حل یہ ہے کہ آپ خود مطالعہ کریں۔ اب تفسیر کے ساتھ ہے، تفسیر میں جو بات لکھی ہوئی ہو اگر وہ آپ کو خود سمجھ آ رہے تو فابی ہے، اگر نہیں سمجھ آتی تو آپ اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس، اپنی مسجد کے خطیب صاحب کے پاس وہ تفسیر اٹھا کے لے آئیں اور ان سے پوچھ لیں کہ میں نے یہ الفاظ پڑھے تھے، میں نے یہ سطر پڑھی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ میری رہنمائی فرما۔ وہ آپ کی رہنمائی کر لیں گے، انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید سمجھ آ جائے۔ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے نازل کیا ہے کوئی بندہ جو قرآن مجید سے نصیحت حاصل کر لے؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود ہی جواب دے دیا، جو فلیکس پر ہم نے عنوان لکھا ہوا ہے اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں دے دی ہے کہ لوگوں میں نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے آسان بنا کر، کوئی ہے بندہ جو نصیحت حاصل کر لے۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے۔ تو اگر قرآن مجید کو سمجھنا مشکل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہتے کہ تمہاری طرف نصیحت آ گئی، اگر ہمیں سمجھ ہی نہ آتی ہوتی تو پھر نصیحت ہم اس سے کس طرح حاصل کرتے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، اور نصیحت کس طرح ہے کہ اس کا سمجھنا تمہارے لیے میں نے آسان کر دیا ہے، تم اس کو سمجھو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا فہم تمہیں عطا فرما دے گا۔ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے یہ نصیحت آ چکی ہے، یہ قرآن مجید آ چکا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں سینے کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ نفرت ختم کرنا چاہتے ہو اپنے سینے سے، کدورت ختم کرنا چاہتے ہو اپنے سینے سے، کسی بھائی کے بارے میں حسد ختم کرنا چاہتے ہو، دشمنی ختم کرنا چاہتے ہو، آؤ قرآن مجید کی تلاوت کر لو، قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کی بیماریوں کو دور فرما دے گا۔ فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، سینے کی بیماریوں کے لیے میں نے اس قرآن مجید کو شفا بنا دیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کو میں نے تمہارے لیے ہدایت بھی بنا دیا ہے اور رحمت بھی بنا دیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے قرآن مجید کو ہدایت بنایا کہ تم اس کو پڑھو گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ اور پھر ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہاں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، الہ العالمین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، یا اللہ جن پر تیرا فضل و کرم ہوا، جن پر تیری رحمت ہوئی، الہ العالمین ان لوگوں کا راستہ دکھا دے۔ تو ہم قرآن مجید میں جو سورۃ الفاتحہ ہے وہ ہم سورۃ الفاتحہ نماز کا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کا راستہ مانگتے ہیں۔ تو ہدایت کا راستہ ہمیں کس طرح ملے گا؟ جب ہم قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اللہ نے اس کو آسان بنا کے نازل کی ہے۔ آپ اپنے گھر میں قرآن مجید ترجمے والا رکھیں اور تفسیر رکھ لیں۔ تفسیر کے لیے ایک عام فہم کتاب اور بڑی زبردست تفسیر کی کتاب حافظ عبدالسلام قرطبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن الکریم، یہ 4 جلدوں میں ہے اور بڑی اچھی تفسیر ہے، انہوں نے بہت ہی اچھی تفسیر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 4 جلدوں میں ہے، کبھی آپ کی جیب اجازت دے تو آپ وہ تفسیر خرید لیں، اور اگر گنجائش موجود نہ ہو تو پی ڈی ایف میں بھی وہ تفسیر ملتی ہے، تو اس میں پہلے ترجمہ کیا ہوا ہے، بعد میں تفسیر کی ہوئی ہے، تو آپ ترجمہ بھی پڑھیں اور ساتھ تلاوت بھی ہو جائے گی۔ جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو آپ تلاوت بھی کر لیں، پھر اس کے ساتھ جو تفسیر ہو وہ بھی پڑھیں، سمجھ آ جائے تو فابیہ، اگر نہیں سمجھ آتا کوئی لفظ یا کوئی سند سمجھ نہیں آتی تو اپنی مسجد کے امام اور خطیب صاحب سے پوچھ لیں، وہ انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دیں۔ اور قرآن میں اچھا یہاں میں اس بات کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض بندے ترجمے پر ہی صرف زور دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ ہی پڑھو سمجھو، اس کی تلاوت کی وہ اتنی اہمیت نہیں سمجھتے، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف بس پڑھی جاؤ تلاوت کری جاؤ، تو اگر آپ سمجھو گے نہیں ترجمہ نہیں بھی پڑھو گے تو کام چل جائے۔ حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ قرآن مجید کو ہم نے عربی کے ساتھ بھی پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہی ہے سمجھنا بھی ہے، دونوں کام ہم نے کرنے ہیں۔ تو اس کی تلاوت کا کتنا ثواب ہے، آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس کی میں چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کرتا ہوں اور آپ نوٹ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس سورت کے پڑھنے میں بھلا مجھے کتنا ٹائم لگا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب کتنے منٹ لگے؟ میرے خیال میں آدھا منٹ شاید لگا ہو، 10 سیکنڈ لگے، 10 سیکنڈ لگے تے ہن اے ماشاءاللہ 10 سیکنڈاں دے وچ میں ایک سورت قرآن مجید دی چھوٹی جہی سورۃ الکوثر دی تلاوت کی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کے حروف کتنے ہیں، آپ نے گھر جا کے قرآن مجید پکڑنا ہے، اس کے حروف کی گنتی کرنی، اور جتنی حروف کی گنتی بنے اس کو آپ نے 10 کے ساتھ ضرب دے دینی ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دی۔ اور جب آپ گنیں گے تو پھر آپ نے اس بات کا بھی جائزہ لینا ہے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا تاجر اتنے وقت میں اتنی اجرت اور معاوضہ اپنے ملازم کو نہیں دیتا جتنا وہ اللہ رب رحمان اپنے بندے کو تلاوت پر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں، اور یہ بڑا جامع عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے، اور پھر مختلف انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کی فضیلت بیان کی۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروائیں، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کے بیٹوں کو کیا مقام و مرتبہ ملے گا۔ آئیے حدیث سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا، اقرا وارتقی، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُهَا، تیرا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں تو قرآن مجید کی آخری آیت من الجنت والناس کو مکمل کرے گا۔ اب آپ اندازہ کریں اگر بندہ درمیانی سی سپیڈ کے ساتھ قرآن مجید پڑھے نا، حافظ بندہ، تو ایک سپارہ پڑھنے کا آدھا گھنٹہ لگتا ہے، تو 30 سپارے پڑھنے کے کتنا ٹائم لگے گا؟ 15 گھنٹے۔
تو 15 گھنٹے اگر ایک حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جائے گا، تو کتنا اونچا اس کا مقام ہوگا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک سورت ہے وہ آپ سب کو آتی ہے، بچے بچے کو آتی ہے، اسے کہتے ہیں سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد۔ ایک فضیلت آپ نے سنی ہوئی ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اس سورت کو پڑھنے کا قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر اجر و ثواب ہے، یعنی جو 3 مرتبہ پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث اس حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد حتی یختمها 10 مرات، جو بندہ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص والی سورت کو پڑھ لیتا ہے، کتنی مرتبہ؟ فرمایا 10 مرتبہ تلاوت کر لیتا ہے، بن اللہ له قصرا فی الجنہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کا جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ ایتھے کو بندہ کہے نا کہ پورا 1 مہینہ تو میری خدمت کرنی ہے تے مدینہ ٹاؤن دے وچ میں تینوں 5 مرلے دا مکان لے کے دے، اسی کہنے یار یہ تے بڑا بہترین سو۔ فرمایا 10 مرتبہ یہ سورت پڑھ لو، اللہ تعالیٰ جنت میں تمہارے لیے محل بنا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جنت میں کتنے محل بنوانا چاہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ میں تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر واپس جائے اور گھر میں جا کر دیکھے 3 موٹی تازیاں حاملہ اونٹنیاں اس کے پاس موجود ہوں۔ گھر سے آیا تھا تو گھر میں کوئی جانور نہیں، تم میں سے کوئی بندہ فرمایا پسند کرتا ہے کہ گھر واپس جائے اور اس کے جاتے ہوئے وہاں 3 موٹی تازیاں حاملہ اونٹنیاں ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ صحابہ کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول، ہم تو اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی بندہ قرآن مجید کی 3 آیات کی تلاوت کر لے، پورے قرآن مجید میں سے کوئی بھی 3 آیات کی تلاوت کر لے، فرمایا اس کے لیے وہ 3 آیتوں کی تلاوت کرنا 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ تو حضرات ہم نے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی، اس کے ترجمے کو بھی پڑھنا ہے، اس کی تفسیر اور تشریح کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا